वेलफेयर पार्टी आंध्र प्रदेश आने वाले दिनों में बल्दी इंतखाबात में पूरी कुव्वत के साथ, भरपूर तवानाई के साथ हिस्सा लेगी। ये जो हमारे बल्दिया हैं, ये अर्बन जो लोकल बॉडीज हैं, ये एक ताकतवर इदारे हैं जो आवाम को सहूलत पहुंचाते हैं, आवाम की ज़रूरतों की तकमील करते हैं, बुनियादी सहूलतें फराहम करते हैं। पहले बल्दिया सिर्फ बिजली और पानी की हद तक काम करती थी, लेकिन आजकल हुकूमत ने और दस्तूर में तब्दीली के ज़रिए से बल्दी इदारों को, अर्बन लोकल बॉडीज़ को बहुत ही ताकतवर मौक़िफ़ अता किया है। ये न सिर्फ बिजली पानी की सहूलतें फराहम करते हैं, बल्कि इसके ज़रिए से गरीबी को दूर करने की कोशिश की जा सकती है। इसके ज़रिए से तालीम के मैदान में काम किया जा सकता है, इसके ज़रिए से सेहत के मैदान में काम किया जा सकता है, इसके ज़रिए से बेरोज़गार लोगों को रोज़गार दिलाने का काम किया जा सकता है। इसलिए बल्दिया पुराने दिनों की तरह सिर्फ सफाई सुथराई के काम तक महदूद नहीं है। इसलिए वेलफेयर पार्टी ये चाहती है कि इन बल्दी इदारों का, ये अर्बन लोकल बॉडीज़ का बहुत ही मौसर इस्तेमाल हो और क़ानून के अंदर, दस्तूर के अंदर इसको जो मौक़िफ़ मिला है, जिसके ज़रिए से गरीबों की गुर्बत दूर हो, कमज़ोरों की कमज़ोरी दूर हो, महरूमों की महरूमियत दूर हो और ये एक कंफर्टेबल, एक मुतमईन, एक सेहतमंद, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, ये बल्दिया की एक अहम तरीन जिम्मेदारी है और बल्दिया को ये क़ानूनी और दस्तूरी मौक़िफ़ हासिल है। लेकिन बहुत दिनों से आंध्र प्रदेश के अंदर बल्दिया को अपने अवाम के नुमाइंदों को मुंतखब करने से महरूम कर दिया गया था और अब अदालत की, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की मदाखिलत से यहाँ इंतखाबात हो रहे हैं। वेलफेयर पार्टी इन इंतखाबात का खैर मकदम करती है, लेकिन ये बल्दिया का सही इस्तेमाल कैसे हो सकता है, ये कैसे अपने मकासद में कामयाब हो सकती है, इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो बल्दी इदारे हैं, ये जो वार्ड मेंबर्स हैं, ये जो कारपोरेटर्स हैं जो मुंतखब होने वाले हैं, इनके सामने कोई विज़न होना चाहिए, इनके सामने कोई नुक्ते नज़र होना चाहिए कि ये क्यों बल्दी इंतखाबात में हिस्सा लें। आजकल जो बल्दिया है, ये कांग्रेस पार्टी की या बीजेपी की या टीआरएस की, इन पार्टियों की सिर्फ चौधराहट के लिए और अवाम पर अपनी सियासत को और अवाम पर अपनी हुकूमत की बागडोर को ताकतवर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसका इस्तेमाल अवाम की खिदमत के लिए नहीं हो रहा है। इसलिए अवाम को बाशऊर होकर ऐसे अफराद को मुंतखब करना चाहिए जो बल्दी इदारों का इस तरीके से सही इस्तेमाल कर सकते हैं और अवाम को राहत पहुंचा सकते हैं। बल्दी इदारों के अंदर वेलफेयर पार्टी ये चाहेगी, वेलफेयर पार्टी के उम्मीदवारों को मुंतखब करें और वेलफेयर पार्टी सबके लिए और पूरे इदारों के लिए और सब अवाम को साथ लेकर ये चाहेगी कि बल्दी इदारों को, बल्दिया को इस तरीके से हम मुनज़्ज़म करें कि हर वोटर को ये एहसास हो कि बल्दिया में होने वाले फैसलों में उसकी हिस्सेदारी है। समाज में रहने वाले हर शहरी को ये एहसास हो कि वो शहर के अहम फैसलों में वो बराबर का शरीक है। और उसी तरीके से ये जो वार्ड कमिटीज़ बनाए जाए, वेलफेयर पार्टी जब जीत कर आएगी और वेलफेयर पार्टी के ज़रिए से जो वार्ड मेंबर्स और काउंसलर और कारपोरेटर्स मुंतखब होंगे, वो हर वार्ड में ऐसी कमेटी बनाएंगे। औरतों के तहफ़्फ़ुज़ की, औरतों की तरक्की की कमेटी, बच्चों के देखभाल की, बच्चों की तरक्की की कमेटी, ओल्ड पीपल्स, बड़े बूढ़े लोग, उनकी देखभाल और उनकी तरक्की और उनके तहफ़्फ़ुज़ की कमेटी, उसी तरीके से जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ की, तरक्की की कमेटी, ये सब कमेटियां बनाकर एक हमाजहती प्लान लेकर हम बल्दियात के ज़रिए से एक नए समाज की, एक नए शहर की हम तश्कील करने में कामयाब होंगे। क्लीन, ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो,
اب جو ٹینڈرز ہوتے ہیں وہ ٹینڈرز عوام کو اور صحیح لوگوں کو سب لوگوں کے علم میں لائے بغیر محض سیاسی تعلقات کی وجہ سے وہ ٹینڈر فراہم کر دیے جاتے ہیں اور پورا کرپشن یعنی بلدیہ کے اندر عوام کی سہولتوں میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. تو ویلفیئر پارٹی یہ چاہے گی کہ ایسے لوگ منتخب ہو کر آئیں, ایسے لوگوں کو الیکٹ کیا جائے جو کرپشن فری پولیٹکس اور کرپشن فری میونسپلٹی, کرپشن فری کارپوریشن کے دائی ہو اور اس کے علمبردار ہوں. ویلفیئر پارٹی ایسی بلدیہ کی طرف آگے بڑھنا چاہتی ہے اور اس لیے ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ویلفیئر پارٹی کے حق میں اور ان کے امیدواروں کے حق میں اپنا ووٹ استعمال کریں. ہمارے آندھرا پردیش میں وہ ریاستیں, وہ حصے جو اب آندھرا پردیش الگ ریاست بن رہی ہے, وہاں پر میونسپلٹی کے تحت بھی بہت سے اسکولز ہیں, لیکن تلنگانہ میں میونسپلٹیز کے تحت اسکولز نہیں ہیں. ہم چاہیں گے کہ جو نئی ریاست آندھرا پردیش بن رہی ہے وہاں کی میونسپلٹی کے تحت اسکولز کے معیار کو بلند کیا جائے اور تلنگانہ میں بھی میونسپلٹی کے تحت, کارپوریشن کے تحت یہاں نئے اسکولز کا جال بچھانے کی اور ان کے معیاری تعلیم کی کوشش کی جائے گی. تعلیم کے میدان میں پرائیویٹ سیکٹر سے, پبلک سیکٹر سے عوام کا تعاون لیتے ہوئے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے اسکولز قائم کرنا یہ وہاں کی کارپوریشن کے ذریعے سے, میونسپلٹی کے ذریعے سے ممکن ہے. اور ویلفیئر پارٹی جب انتخابات میں جیت کر آئے گی وہ اس بات کی کوشش کرے گی کہ ان آبادیوں کے اندر میں سب لوگوں کے لیے, شہر کے تمام لوگوں کے لیے بین الاقوامی معیار کی تعلیمی ادارے قائم کرنے کی ہم کوشش کریں. اسی طریقے سے ہم اس بات کی پوری کوشش کریں گے کہ سڑکوں کی صحیح تعمیر ہو. یعنی یہ گڑھے, یہ سڑکیں, یعنی پارکنگ کی سہولت نہیں اور پیدل چلنے والوں کو تکلیف ہے, سڑکیں خراب ہیں, پانی کی سہولت نہیں ہے. ہر گھر کو صاف ستھرا پانی فراہم ہو. جو بھی میونسپلٹی میں گھر ہے, جو بھی کارپوریشن میں گھر ہے, ان کو صحیح شفاف پانی ان کو فراہم ہو. اسی طریقے سے جو کمرشل ادارے ہیں, جو انڈسٹریل ادارے ہیں, ان کو بھی پانی کی فراہمی اور پانی کی نکاسی اس میدان میں ہم کام کریں گے. اور جو ہیلتھ کیئر سینٹر ہیں, ویلفیئر پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جتنے شہر میں جتنے وارڈ ہیں جہاں سے امیدوار الیکشن میں لڑ رہے ہیں, ہر وارڈ کے اندر پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر قائم کیا جائے اور ہر 50,000 کی آبادی پر ایک ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل کو قائم کیا جائے. یہ میونسپل کارپوریشن میں اور ہر میونسپل میں ہر وارڈ میں ایک پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر ہونا چاہیے. اس کا قائم کرنے کی پوری گنجائش بلدی قوانین میں اور بلدی جو محصولات ہیں اس کے اندر موجود ہے. ہر 50,000 کی آبادی پر ہم ایک ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے. اسی طریقے سے شہر کے اندر پارکس ہیں, بچوں کے پلے گراؤنڈز ہیں, بزرگوں کے لیے ان کی واکنگ کے مواقع, خواتین کے لیے واکنگ کے مواقع, شہر کو خوبصورت بنانے کی باتیں. ان سب کاموں کو ویلفیئر پارٹی جیت کر ایک اچھے خوبصورت شہر بنانے کی, سہولت بخش شہر بنانے کی بھرپور کوشش کرے گی. اور ان سب کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم یعنی ہر شہر میں ان 4 اصولوں پر کام کریں کہ ایک ایسی یعنی ہم بلدیہ تشکیل دیں جو پارٹیسپیٹری ہو اور اکاؤنٹیبل گورننس کی حامل ہو, جو دوسرا کلین, ٹرانسپیرنٹ اور ایفیشینٹ ایڈمنسٹریشن دے سکے, اور تیسرا سیوک ایمینٹیز اور فیسلٹیز فراہم کر سکے, اور چوتھا جو سلمز ہیں ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہر شہر سلم سے پاک شہر ہو. سلم میں رہنے والوں کو ایسی سہولتیں فراہم کی جائے گی اور ایسا ہم مکانات بنانے کی, بلڈنگز بنانے کی, گھر فراہم کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ جو میونسپلٹی ہے وہ 5 سال کے بعد پورے شہر ایک خوبصورت شہر ہو اور سلم فری اور غربت سے آزاد شہر ہم فراہم کرنے کی کوشش کریں گے. تو میں اس موقع پر پورے ریاست آندھرا پردیش میں عوام سے اس بات کی اپیل کروں گا کہ ہمارے دیش میں, ہماری ریاست میں, ہماری میونسپلٹی میں ریسورسز کی کمی نہیں ہے, فائنانسز کی کمی نہیں ہے. اصل کمی ہے
کہ وہ ہاتھ جو کرپشن سے فری ہوں، وہ ہاتھ جو جرائم سے فری ہوں، وہ ہاتھ جو مساویانہ تقسیم کر سکتے ہوں، وہ ہاتھ جو خوشحالی کے لیے آگے بڑھ سکتے ہوں، تو ان ہاتھوں کو منتخب کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ویلفیئر پارٹی کے امیدواران موجود ہیں، وہ پاک صاف، خدمت گزار، اچھا پرفارم کرنے والے، آنیسٹ، اور عوام کے اندر اپنی سروسز سے، اپنے پرفارمنس سے، اور اپنے کیریکٹر سے، اور اپنے ویلیوز کے ذریعے سے ایک نیا ماحول فراہم کر سکتے ہیں۔ ان اقدامات کے لیے آپ ویلفیئر پارٹی کا ساتھ دیں، ویلفیئر پارٹی کو ووٹ دیں، ایک نئے خوبصورت شہر اور ایک اچھے بلدیہ کے لیے آپ ویلفیئر پارٹی کا ساتھ دیں۔ ہمارے بلدی انتخابات بالکل آپ کے قریب آ چکے ہیں، نامینیشن کا دور شروع ہو چکا ہے، اور 30 مارچ کو آپ اپنے رائے دہی کا، اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ میں عوام الناس سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ اپنے ووٹ کا بھرپور استعمال کریں، اور ہر جوان، ہر خاتون، ہر بزرگ، ہر مرد وہ اپنے حلقہ انتخاب میں ووٹ ڈالنے کے لیے اولین فرصت میں باہر آئے اور پولنگ بوتھ پہنچ کر اپنا ووٹ کا استعمال کرے۔ میں تمام عوام سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ بہتر بلدیہ کے لیے، بلدیہ کی صحیح کارکردگی کے لیے آپ کے درمیان میں ویلفیئر پارٹی کے امیدوار موجود ہیں۔ آئیے، ہاتھ سے ہاتھ ملائیے اور ان کا ساتھ دیجیے، اور اچھے شہر کی تشکیل کے لیے، اچھی بلدیہ کی تشکیل کے لیے ہمارے امیدواروں کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیجیے۔ ویلفیئر پارٹی کو کامیاب بنائیے، ویلفیئر پارٹی کے امیدوار کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیجیے، حق اور انصاف اور ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنے ووٹ کا بھرپور استعمال کیجیے۔